अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ताहिरा रुबाब हूँ। आप सब लोग मुझे एज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जानते हैं। मेरा प्रोफेशन भी यही है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि मैं माहिर अमराज़ नफ्सियात हूँ और इसके अलावा मैं सेक्स थेरेपिस्ट भी हूँ। यानी मैं मर्दों और औरतों के जितने भी जिनसी मसाइल होते हैं उनको डील करती हूँ। और इसके अलावा बच्चों में हर एज और स्टेज के हिसाब से जो जिनसी तब्दीलियाँ आती हैं उनके बारे में भी माँ बाप को, उस्ताद को और बच्चों को भी गाइड करती हूँ। इसके अलावा मैं ट्रेनिंग्स करवाती हूँ जो कि पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बेस करती हैं, यानी जिसमें हम लोगों को कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट कैसे कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। पर्सनैलिटी बिल्डिंग सिखाते हैं। इसी तरह से जो है हम उनको उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इमोशनली वो किस तरह से अपने आप को साउंड रख सकते हैं, इसके ऊपर मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ। इसके अलावा जो है मैं अक्सर टीवी शोज़ के ऊपर जो है वो एस टीवी एनालिसिस, जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो सोशल ईवल्स हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स हमारी डे टू डे लाइफ में आ रहे हैं, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते। क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये लोग ट्रेन होते हैं ख़ास तौर पे बहुत सारे जो है नफ्सियाती मसाइल को हल करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। अगर उनको कोई नफ्सियाती मसला जो है वो हो रहा है, नफ्सियाती मसले के अलावा अगर कोई जज्बाती इतराव चढ़ाव है, यानी कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान जज्बात में अपने आप को काबू भी नहीं कर पाता और कई दफ़ा हालात भी उसके कंट्रोल से जो बाहर हो रहे होते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो मदद करे लोगों को इन सारी चीज़ों से निकलने में और एक स्मूथ और बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तरफ उनको लेके आता है। इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वो लोगों को उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में, यानी क्योंकि हम रिलेशनशिप्स को डील कर रहे होते हैं, लोगों के रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उनको टिप्स देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट का काम, और ट्रेंड होते हैं साइकोलॉजिस्ट के वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, क्योंकि बहुत सारे 80% जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। एक्चुअली जो 20% प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह कोई ना कोई मेडिकल रीज़न होती है, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे हो सकता है कि नेचुरली ही इंसान के जो है कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इस तरह के डेवलप हो चुके हों जिसकी वजह से इंसान परफॉर्म ना कर पा रहा। तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स एक मेडिकल डॉक्टर की राय लेना जो है बहुत ज़रूरी होता है और मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मगर इसके अलावा ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आदमियों के हों या औरतों के हों, ज़्यादातर सेक्शुअली प्रॉब्लम्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, यानी नफ्सियाती मसाइल होते हैं। और उनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ जो होता है वो हमारी सोच से होता है, हमारे जो हमने चीज़ें सीखी हुई होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें हमारे दोस्तों से मिली हुई होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमने अपने बड़ों से या कहीं हमने पोर्नोग्राफी और इस तरह की चीज़ों से सीखी हुई होती है, वही इन्फॉर्मेशन असल में हकीकत हमें लग रही होती है। हम एक ऐसी सोसाइटी में क्योंकि रहते हैं जहाँ पे आम तौर पे सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में ना तो माँ बाप बहुत ओपनली बताते हैं बच्चों को, जो कि इवन राइट इन्फॉर्मेशन होती है, और दूसरा ना ही असातिज़ा कराम और ना ही इवन प्रोफेशनल्स जो इसके ऊपर बहुत ओपनली बात करते हैं। इस वजह से बहुत सारे मिथ्स, मेल सेक्सुअलिटी के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं और फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स यानी मिसकंसेप्शंस जो हैं डेवलप हुए होते हैं, बहुत सारे गलत बिलीव्स बने हुए होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बहुत गलत होती है इंसानों के पास। एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट का काम इन सारी राइट इन्फॉर्मेशन को पॉपुलेशन तक यानी लोगों तक पहुंचाना साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे, किसी भी एज में किसी भी तरह का सेक्सुअल प्रॉब्लम मसलन हो सकता है कि कोई बच्चा या बच्ची छोटी उम्र में, बचपन में, बड़े होके या कहीं पे भी सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, उनको सेक्सुअली हैरेस किया गया है, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तस्वीरें भेज के, आपको डिफरेंट किस्म का मटेरियल भेज के। जब लोग उसको नहीं हैंडल कर पाते और उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पाते, तो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो इंसान को ट्रेन करता है कि उसने किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करना है। इसी तरह से जब बच्चे जो है अपनी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस में से गुजर रहे होते हैं, जैसे लड़कों के जिस्म में कुछ ख़ास किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं जब वो 12-13 साल की उम्र में होते हैं, यानी बलूगत की टाइम के ऊपर जब वो जाते हैं या बलूगत की स्टेज को वो पहुंचते हैं, तो कुछ ख़ास किस्म की तब्दीलियाँ उनके जिस्म में आना शुरू हो जाती हैं। अगर उन तब्दीलियों को, जिस्मानी तब्दीलियाँ जो होती हैं, उनको अगर बेहतर तौर पे एजुकेट ना किया जा सके तो बच्चे में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डेवलप होते हैं। इसी तरह से लड़कियों में भी, बच्चियों में भी बहुत सारी ऐसी जिस्मानी, हार्मोनल और इमोशनल तब्दीलियाँ आ रही होती हैं जिनको प्रॉपरली एजुकेट करना और उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बहुत सारी सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटी से इंसान जो है वो बच सके। अगर पेरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स जो हैं, या वो रिलायबल रिसोर्सेज जो कि जिनका काम है कि वो बेहतर और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, अगर वो ये काम नहीं करते तो ऑफ कोर्स
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے غلط فہمیوں کی وجہ سے بہت سارے سیکشول پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ حکیموں کی طرف سے بہت ساری غلط انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی ہوئی ہے, اور انفارچونیٹلی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ ایک ڈاکٹر سے زیادہ اس معاشرے میں ایک ڈاکٹر سے زیادہ, ایک سائیکالوجسٹ سے زیادہ جو ہے وہ حکیم کی کہی ہوئی بات کو جو ہے وہ زیادہ ویٹیج اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہ اسکول آف تھاٹ یعنی سیکشول پرابلمس کو جن لوگوں نے سب سے پہلے کیٹر کیا تھا وہ حکیم ہی تھے. انہوں نے ہی لوگوں کی جو ہے وہ ذہنی نشو و نما, سیکشول جس کو ہم کہیں گے سیکشول ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ حکیموں کی طرف سے کی گئی ہے, اور وہ بھی اڈلٹ ہوڈ کے اوپر جا کے کی گئی ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے متس, بہت ساری نارمل چیزیں بھی ایون لوگوں کو پرابلم لگ رہی ہوتی ہیں, آدمیوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ جو سیکشویلٹی ہے یا جو بچوں کو انفارمیشن یا لوگوں کو جو انفارمیشن ملنی چاہیے سیکشویلٹی, وہ بالکل اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو ایکچولی ٹرین ہونے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے یہ انفارمیشن دینی ہے, اور یہ انفارمیشن کوئی اڈلٹ ہوڈ کے اوپر جا کے نہیں دینی پڑتی بچے کو, یعنی جب وہ 12-13 سال کا ہو رہا ہے, جب اس میں بڑی پرومیننٹ چینجز آ رہی ہیں, اس وقت ہمیں ٹرین کرنا صرف اس وقت ضروری نہیں ہوتا. یہ انفارمیشن خاص طور پہ جو جسم میں آنے والی تبدیلیاں ہیں یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں, یعنی جب بچہ 1.5 ایئر کا ہوتا ہے اس وقت بھی جب وہ اپنے جسم کے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی سیکشویلٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جب وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرتا ہے تو وہ اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے, اپنے ڈفرینٹ باڈی پارٹس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہے, کس طرح سے ہے. اسی سٹیج کے اوپر ہم بچے کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں بٹھا دیتے ہیں جو بچے کی سیکشول پرابلمس کو بعد کی سٹیج پہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ کمپلیکیشنز اس وقت آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ماں باپ جو ہیں بچے کو اس وقت کہتے ہیں نہ ہاتھ لگاؤ, یہ گندا ہے, یہ گندی بات ہے, اوہو گندا ہے, گندا ہے. یعنی یہ بار بار ہم بچے کے ذہن میں یہ امیج ڈال دیتے ہیں, یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جس چیز جسم کے جس حصے کو تم ہاتھ لگا رہے ہو یہ ایک گندی چیز ہے. جب ہم نے اس کو ایسوسیٹ ہی گند کے ساتھ کر دیا ہے تو پھر بڑے ہونے کے بعد بھی لوگ اس کو گند ہی سمجھتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ نہ تو اس کے بارے میں اوپنلی بات کر سکتے ہیں بلکہ بہت ساری نارمل چیزوں کو بھی وہ غلط سمجھتے ہیں اور اپنے لیے پرابلم سمجھتے ہوئے وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ بات نہیں ہوئی, انفارمیشن نہیں صحیح ملی ہوئی. اسی طرح سے جو ہے جیسے ہی وہ بچے جن کی جو ہے پوٹی ٹریننگ جو ہوتی ہے یعنی ٹوائلٹ ٹریننگ جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی بچے کو جو ہم نے پیشاب اور پخانے کی ٹریننگ دینی ہوتی ہے 2.5 ایئر کے اوپر, اس وقت بھی اگر وہ بچوں کی وہ والی ٹریننگ بہت لیٹ ہو جاتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بچوں کی ٹریننگ لیٹ ہو جاتی ہے اور ان کو ٹائملی جو ہے یہ چیزیں نہیں سکھا دی جاتی, ان بچوں میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سیکشول کمپلیکسٹیز جو ہیں بڑے ہو کے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ فینٹسیز ان کے دماغ میں جو ہیں وہ ہوتی ہیں, یا وہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ شوق ان کے ہوتے ہیں سیکشویلٹی کے بارے میں. بیہیویئر بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں, شوق بھی عجیب و غریب قسم کے تھوڑے سے ہو سکتے ہیں. یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیکشویلٹی یعنی ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ یہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے, اور اسی وقت جب ہم بچے کو 1.5 ایئر سے لے کے 5 سال کی عمر تک کے بچے کو جب ہم ٹرین کرتے ہیں تو وہ اپنی باڈی پارٹس کے بارے میں سینسٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کو انفارمیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے ابیوز سے بھی بچا سکتا ہے, اور اپنی ایج اور ایج کی ہر سٹیج کو ڈیولپمنٹل سٹیج جو اس کی سیکشول سٹیج ہوتی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے جو ہے کراس کر سکتا ہے, اور اس میں پازیٹیوٹی, ریلیشن شپس میں پازیٹیوٹی, اس کی اپنی جو سیکشویلٹی میں پازیٹیوٹی, یہ ساری پازیٹیوٹی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے بچپن سے ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو اس سٹیج کے اوپر یعنی ماں باپ, سائیکالوجسٹ اور ٹیچرس کا کام آتا ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو بہت اپروپریٹلی, بہت مناسب طریقے سے بچوں تک جو ہے وہ پہنچائیں اور ان کو اس کے بارے میں سکھائیں تاکہ بعد کی ایج کی جو سیکشول کمپلیکسٹیز جو ہیں وہ نہ ڈیولپ ہو سکیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے جو ہے 12-13 سال کی عمر میں آتے ہیں کیونکہ ان میں خاص طور کی اس وقت خاص طور پر سیکشول جو ہے وہ چینجز آ رہے ہوتے ہیں, کچھ ڈیولپمنٹل چینجز اور سٹیجز ہوتی ہیں جن میں سے بچے اور بچیاں دونوں ہی گزر رہے ہوتے ہیں. اس سٹیج کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نہ کبھی ٹیچرس نے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے, نہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے. کیوں؟
اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بیچارے خود بھی ٹرینڈ نہیں ہوتے اس چیز کے لیے، ان کے پاس خود بھی انفارمیشن نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی انہوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس وہ مناسب الفاظ ہی نہیں ہوتے جس طریقے سے اور جن الفاظوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ اور ایک دوسری چیز جس کو ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو سیکشلی ایج اپروپریٹ سیکشلی ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو لوگ وہ ایک ہاں بنا دیتے ہیں، ہاں یہ اپنے بچے کو اس طرح کی انفارمیشن دے رہا ہے، اس طرح کی بات کر رہا ہے، اس ہاں کی وجہ سے لوگ جو ہے شائع ہی رہتے ہیں، یعنی شرم میں ہی رہتے ہیں، اور صحیح بات بھی اپنے بچوں تک جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے یا لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ دوسری چیز جو ہمیں اس چیز کو روکنے کے لیے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اصل میں نہیں ہے، لوگوں نے بنائی ہوئی ہے ہمارا ریلیجیس ٹیبوز، یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے اس میں یا قرآن میں جو ہے وہ سیکس ایجوکیشن یا سیکس کے اوپر بات کرنے کی ممانعت ہے، یا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسلام، جس کو ہم ہیومنسٹک ریلیجن کہتے ہیں، جو انسانوں کے لیے بنا، جو انسانوں کی زندگی کو ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ دیتا ہے، کیا وہ انسان کی زندگی کے اتنے اہم میٹر کو ڈسکس نہیں کرے گا؟ اگر ہم نے قرآن پاک کو بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل سے خود سمجھا ہوا ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے پہلے 10 پاروں میں ہی انسانی جسم میں ہونے والی ساری تبدیلیاں، حیض کے بارے میں، یعنی پیریڈس جو عورت کو ہوتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے علاوہ جو ہے 9 مہینے ماں جو ہے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور بچہ کن کن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کے بارے میں، شوہر کے ساتھ بیوی کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ تفسیر بھی نہیں، قرآن میں، یعنی اس کا اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں، ترجمہ کریں آیات کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈائریکٹ میسیجز وہاں موجود ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ ایک تو عربک ہماری زبان نہیں ہے، اور دوسرا ہم نے سمجھا ہے کیونکہ سیکس ایک گندی چیز ہے، یہ تو شاید انسانوں سے تعلق نہیں رکھتی، اس کے بارے میں بات کرنا ہی گناہ ہے، تو اس لیے ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے اور قرآن کو بھی اچھے طریقے سے اسٹڈی نہیں کر پاتے۔ اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ ہماری لینگویج نہیں ہے اس لیے ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا اس طرح سے، مگر اگر یہ اتنی ہی بری چیز ہو تو وہ بچہ جو کہ عربی جانتا ہے، عربی پڑھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ تو 7-8 سال کی عمر میں یہ ساری انفارمیشن اس کے پاس خود بخود چلی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان سارے ٹیبو سے باہر آ کے، اپنی چیزوں سے باہر آ کے، چیزوں کو ریئلٹی کے اوپر پرکھتے ہوئے اپنے بچوں کو صحیح طور پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں سے ہی ایکچولی وہ سارے متس اور وہ سارے پرابلمس جو ہیں ڈیولپ ہوتے ہیں، جو بچے کی بعد کی لائف، اس کے سیکشل پرابلمس کو بڑھاتے ہیں، اس کی میرٹل لائف کو افیکٹ کرتے ہیں، یعنی پوری لائف میں نے لوگوں کی دیکھی ہے کہ خراب ہو جاتی ہے جب وہ پراپرلی سیکشلی ایجوکیٹ۔ اینڈ صرف یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ایشوز کے بارے میں ایک تو صحیح انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور صحیح انفارمیشن کو بھی آپ صحیح پرسن سے، پروفیشنل سے جا کے جو ہے وہ حاصل کیجیے، تاکہ آپ کے دماغ میں وہ سارے سوال جو کہ جس ٹائم پہ اٹینڈ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں اٹینڈ ہوئے، ان کا جواب آپ کو مل سکے، اور آپ ایک نارمل، ہیلدی اور پازیٹیو لائف کی طرف، اور اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے پازیٹیولی بھی بنا سکیں، اور لائف بھی ایک پازیٹیو جو ہے وہ گزار سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور اگر بہت خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔